الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. عزیز سامعین، آج کے اس مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے قرآن کی اہمیت. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کتاب پر، اس مقدس کتاب پر سچے دل سے ایمان لائے اور اس پر عمل کرے، کیونکہ قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جو منکر نکیر کے سوالات کے جواب دلانے میں آسانی پیدا کرے گی. ہمارے لیے اس قرآن کو صرف زبان سے پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم اسے سچے دل سے پڑھیں، اس پر عمل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں. جو مسلمان ایسا کرتا ہے تو وہ عذاب کی قبر کے امتحان میں کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ جس نے میری ہدایت کو پکڑا، اس کتاب پر عمل کیا، اسے نہ تو دنیا میں کوئی پریشانی ہوگی نہ وہ آخرت میں غمگین ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، اسے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے. تو عزیز سامعین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا کہ کیوں تم نے میری اس کتاب کو نہیں پڑھا، جو کتاب کو میں نے تم پر نازل کیا تھا، کیوں اس کتاب پر عمل نہیں کیا. یاد رکھنا، لوگوں کے سر پر مارا جائے گا، کیونکہ دماغ مرکز ہے سمجھنے بوجھنے کا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے اپنے اس دماغ کو کیوں استعمال نہیں کیا میری کتاب کو پڑھنے میں، حالانکہ تم دنیا میں بہت چتر تھے، بہت چالاکی دکھاتے تھے، لیکن جب قرآن و حدیث کو پڑھنے کی بات آتی تو تم پیچھے ہٹ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ جب لوگ پڑھیں گے تو میں بھی سن لوں گا، جب لوگ اسے سمجھیں گے تو میں بھی تھوڑا بہت سمجھ لوں گا. ذرا خود سوچئے کہ اس مقدس کتاب کو ہم پر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نازل کیا ہے؟ کیا اسی لیے اس کتاب کو نازل کیا گیا ہے کہ ہم اسے دوسروں کے بھروسے چھوڑ دیں اور یہ کہیں کہ جب وہ پڑھیں گے تب ہم سن لیں گے؟ حالانکہ اس قرآن کے متعلق سے اتنی غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. غلط فہمیاں اس حد تک بڑھا دی گئی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر جو قرآن پڑھے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. نعوذ باللہ. ذرا آپ سب خود سوچئے، یہاں غور کرنے والی بات ہے کہ اگر اس قرآن کو پڑھنے سے لوگ گمراہ ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جتنے بھی نبیوں کو ان کی قوموں میں بھیجا کہ جاؤ اور لوگوں کو ہدایت دو، انہیں اسلام کی دعوت دو اور ان سے کہو کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ. اگر یہ قرآن پڑھنے سے، اس قرآن کو پڑھنے سے ہم گمراہ ہو جاتے تو کیا وہ لوگ اس پر ایمان لاتے؟ اگر اس قرآن کو پڑھنے سے لوگ گمراہ ہو جاتے تو کیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اس کی تلاوت کو سن کر ایمان لے آیا؟ ارے جب لوگ ایسا کہتے ہیں تو وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں گمراہ کر سکتی ہے؟ اس کتاب نے تو اس جاہل قوم کو بھی لوگوں کی نظر میں روشن چراغ بنا دیا، جنہیں دنیا کا سب سے بدترین اور گھٹیا لوگ سمجھے جاتے تھے. جو لوگ دنیا کے سب سے گھٹیا اور ذلیل لوگ مانے جاتے تھے، اس قوم میں ایک نبی آتا ہے اور انہیں ایک کتاب کی یعنی قرآن پاک کی تلاوت کر کے سناتا ہے اور وہ ایمان لے آتے ہیں. ذرا خود سوچئے کہ جب ایک ایسی قوم قرآن کو سن کر ہدایت یافتہ ہو سکتی ہے تو ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لوگ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاتے ہیں؟ آپ لوگ واقعات سنتے ہوں گے کہ ایک یہودی تھا، قرآن پڑھتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے. ایک غیر مسلم نے قرآن پڑھا اور مسلمان ہو گیا. یہاں سوال یہ ہے کہ جب ایک یہودی قرآن پڑھ کر مسلمان ہو جا رہا ہے، ایک غیر مسلم قرآن پڑھ کر ہدایت پر آ جا رہا ہے، تو ہم مسلمان ہو کر کیسے اسے پڑھ کر گمراہ ہو جا رہے ہیں؟ عزیز سامعین، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کہہ دیا ہے، سورہ قمر میں 4 بار فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے تاکہ اس پر عمل کرے. کیا ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ دیکھیے، یہاں خود اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے اسے آسان بنایا تاکہ لوگ
کر اسے چھوڑ دے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس میں لکھا جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔